جس نو 4 چیزاں حاصل ہو جان. اس حدیث تے میں نے بحث کرنی ہے, اس حدیث دے متعلق ہی میں نے آپ حضرات دے سامنے گفتگو کرنی ہے. میں فقط آپ دی توجہ چاہنا ہے, نہ میری توجہ نوٹ وال ہوندی ہے اور نہ ہی تہاڈی داد وال ہوندی ہے. اگر بات پسند آئی تو رخ مصطفیٰ دی تابانیاں سامنے رکھ کے سبحان اللہ کہہ دے ویو تو نیکیاں ضرور مل جان گیاں. لیکن میری بات وال توجہ کرنا, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. محفلاں تو ساری رات ہوندیاں نے, لیکن بعد وچ یہی سنیا جاندا ہے آواز اچھی سی, انداز اچھا سی. انداز آواز نو چھوڑ, ذرا اے سوچ کے کہنے والا کیا کی گیا ہے, اس بات تے توجہ کر, انہیں پیغام کی دیتا ہے. اس بات تے جدوں داساں نے سوچنا چھوڑ دیتا ہے, اثر ختم ہو گئے نے. مسجداں نماز دے وقت خالی نظر آندیاں نے اور جلسے دے وقت مسجداں بھریاں نظر آندیاں نے. میرا سوال اے ہے کہ عشق وچ آ کے غلام ہیں رسول کے غلام ہیں, اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگان والا او دیوانہ کہ جدے نعرے دی آواز کم نہیں ہوتی, او عشاء دے وقت مصلی تے نظر کیوں نہیں آیا, او فجر دے وقت مصلی تے نظر کیوں نہیں آیا. جدوں فجر دا وقت سی, جس وقت اللہ تعالیٰ دے ملائکہ قرآن سن واسطے زمین تے اتر دے نے, او مٹھیاں نیندراں کیوں پیا سوندا سی, سورہ یاسین دی تلاوت کیوں نہیں سی کر رہا. عشق عمل دا تقاضا کردا ہے. فقط عشق رسول دا نعرہ لگا کے, اور بعض بندے عاشق بندے نے, اسی عاشق ہاں اور پھر اسی سرٹیفکیٹ بھی دین لگیاں سوچ دے ہاں کہ پیسہ کتنا ملے گا. محلے دا کوئی تہجد گزار بڑھا وہ اگے جتیاں چاہ کے بیٹھ جائے نا, غریب ہے, اس نو کوئی اگے بلان واسطے تیار نہیں. اور جس دی پچھلی رات شراب خانے چ گزری ہوئے, فقط او دی جیب وزنی ہوئے, اس نو عاشق رسول دا خطاب بھی دے دیتا جائے گا. اتھے تے علماء بھی جیباں ویکھ کے خطاب بدل دیندے نے, نعت خان بھی خطاب بدل دیندے نے. جس معاشرہ دے اندر اللہ دی حمد دے شعر پیر نو راضی کرن واسطے او دی منقدمہ واسطے پڑھے جان, اور جس معاشرہ دے اندر نبی پاک دی زلف دی مداح وچ لکھے گئے شعر پیراں نو خوش کرن واسطے پڑھے جان, جس وقت دولت ہی سب کچھ ہو جائے, مسجد بھی دولت نال آباد اور شراب خانہ بھی دولت نال آباد. نا میرے بھائیو, اپنا مزاج بدلو. اج تو مسجد دی تعمیر ہو رہی ہوئے تو بڑے فخر نال 4 سیمنٹ دیاں بوریاں دا اعلان کھڑا ہو کے بندہ کر دیندا ہے, سارے پہ سن دے نے. لیکن عاشق کہندا ہے لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے اور مفلس کی بیٹی کنواری رہی. لوگ مسجد کو دلہن بناتے رہے اور مفلس کی بیٹی کنواری رہی. تو 4 بوریاں دی نیت کیتی ہے, اللہ قبول کردا ہے. تو 3 بوریاں سیمنٹ دیاں بھیج دے. ایک سیمنٹ دی بوری نو اگر آٹے وچ بدل کے کسی بیوہ دے گھر بھیج دے, ویکھی رحمان تیرے تے کتنا راضی ہوگا. تو کچھ حاصل کرو, کچھ پیغام لو. اتھے تے نعت خان بھی اس وقت ہی زیادہ سرا لاندا ہے جدوں پیسے آنے شروع ہو جان. جس وقت مطلب پیسہ ہوئے, جس وقت بغیر پیسے دے خطیب خطاب سنان واسطے تیار نہ ہوئے, جس وقت کوئی نعت خان, میرے بھائیو میں ایک جگہ تے سوال کیتا جدوں بہت سارے نعت خان بیٹھے سن, اج تو بغیر پیسے دیان واسطے کو نہیں تیار. چند دن پہلے میں جتوئی بہاولپور دے علاقے چ گیا, انہاں لوگاں نے دسیا اساں نے جس نعت خان نو بلایا ہے انہیں 30,000 روپیہ منگیا سی. اساں نے وہ 30,000 روپیہ جس طرح بھیجیا, 650 روپیہ وہ بھیجن وچ کٹے گئے. وہ دے کول 29,000 اور 350 روپیہ اس کول پہنچ گیا. تو اس نے سانو فون کیتا کہ 650 رہ گیا ہے, اے آوے گا تے میں نعت واسطے آواں گا, ورنہ میں نہیں آواں گا. مزاج اتنا بدل گیا ہے, لوگ کہندے نے جناب تعاون نہیں کردے, مصطفیٰ کریم دا ذکر کرن لگیاں. جو پیسے منگدا ہے, میں قسم اٹھا کے کہنا ہے انہیں اپنی اس محنت دا صلہ دنیا وچ لے لیا ہے. قیامت والے دن انہوں اس تبلیغ دا صلہ نہیں ملے گا. تبلیغ دا صلہ انہوں ہی ملے گا جو پیسے تے نظر رکھ کے نہیں جاندا, محمد دے جمال تے نظر رکھ کے جاندا ہے, قرآن دے پیغام تے نظر رکھ کے جاندا ہے. یہ دولت اتھے رہ جائے گی, سب کچھ اتھے رہ جائے گا. ایک علامہ دے بارے میں نے پڑھے ہے, وہ فرماندے نے انہاں دے بارے علماء نے لکھے ہے, کتاباں چاہندا ہے. جدوں انہاں دا وصال ہو گیا, وصال تو بعد خواب وچ کسے نے دیکھیا اور کہا علامہ دسو قبر وچ کی بنی. علامہ نے رو کے کہا بڑا کریم مالک ہے,
اس نے مینوں معاف کر دیتا ہے۔ کسی نے پوچھیا آپ دی تبلیغ دی وجہ تو؟ فرمایا نا تبلیغاں کم نہیں آئیاں، میرا قرآن پڑھنا کم نہیں آیا، کم کی آیا ہے۔ رب نے فرمایا تو ایک دن خطاب پیا کردا سی، میری رحمت دا ذکر تو چھیڑیا سی، میرے عدل و انصاف دیاں باتاں تو کر رہا سی۔ ایک او گناہگار جنہیں کدی مینوں سجدہ نہیں سی کیتا، وہ محفل تو گزر رہا سی، تیری گفتگو انہوں پسند آ گئی، انہیں تیری گل سن کے تے نمازی بنن دا وعدہ کر لیا، وہ جا ایک رٹھے دی میرے نال صلح کرائی سی، او دے صدقے تینوں معاف پیا کر دے۔ تو فقط جیب بھرن واسطے محفل وچ نہ گیا کرو، کسی دا ٹوٹا دل رب نال جوڑ دیو، اللہ تعالیٰ دنیا بھی بھر دے گا تے آخرت بھی بھر دے گا۔ خدا دی قسم میں سوال کردا ہے، میرے علی نے ساری زندگی پیسہ منگ کے تبلیغ کیتی ہے؟ نہیں کیتی۔ یہی وجہ ہے اج آپ قبر وچ ستا ہے، پوری پاکستان دا سب تو بڑا لنگر خانہ اودے دربار تے لگا ہے۔ داتا علی حجویری کتھوں چل کے آئے؟ داتا نے یہ نہیں آکھیا پیسے لبن گے تے میں جاواں گا، پیر نے آکھیا پتر لاہور جا۔ عرض کیتی حضرت لاہور اگے میرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی کم پیا کردا ہے تو مینوں جان دی کیل ہو رہے۔ فرمایا پترا جو میں جاننا تو نہیں جاندا، جلدی کر لاہور پہنچ۔ لاہور دے دروازے تے پہنچے تے جنازہ پیا نکلدا سی۔ پوچھیا کس دا جنازہ ہے؟ کیا میرا حسین زنجانی دا جنازہ ہے؟ جنہیں فقط نگاہ رب اور رب دے رسول تے رکھی سی، جو اپنی روٹیاں بھی نال نہیں سی لے کے آیا، اج جنوں کدرے روٹی نہ لبے لاہور ادھا داتا دے لنگر تے پیا پلدا اے۔ تو فقط رب رسول نال سودا کر، تو مر جائیں گا تیرے لنگر میرا رب ختم نہیں ہون دے گا۔ اور تو فقط دنیا کمائی، اج تو جناب منتاں کرو تے پھر نخرے نات خان کر کے کہندے نے چلو جی 50 تسی دے دینا، مولوی کہندا ہے 40 میرے اکاؤنٹ وچ کلو۔ او نادان کبھی کوئی ایسی محفل بھی کر لے کہ فقط کمی تو کچھ نہ دیویں، میں حساب محمد مصطفیٰ نال کر لوں۔ اور میں نے اس بات دا پکا تجربہ ہے، واللہ باللہ تاللہ میں کہہ رہے ہیں، اس بات دا میں نے پکا تجربہ ہے، دنیا ادھار رہن دین دی، یہ محمد مصطفیٰ نے ادھار کدی رہن دیتے ہی نہیں۔ وہ اتنا نواز دے نے، اتنا نواز دے نے، منگ مونگ کے بھی کوئی کہندا ہے میری پوری نہیں پیندی، میں کہنا ہے میری تھوڑ رہن دی۔ فقط لوگاں نو چسکا دین واسطے محفل نہ بناؤ، کوئی پیغام انہاں تک پہنچاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ضمناً بات آ گئی، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماندے نے کہ ایک عیاش آدمی سی عرب دا، نوجوان، دولت بڑی، اور دولت نو عیاشی بھی صرف کردا سی، شراب پیندا سی اور شرابی دوستاں نال یاری سی۔ ایک دن دے دوست آئے اور کہن لگے کہ شراب تے تیرے کول پئی ہے لیکن پہلے کچھ کھلا بھی۔ اس نے 4 درہم اپنے نوکر نو دیتے اور کہا کہ جا بازار تو فروٹ لے کے آ، میرے دوست کھان تے پھر اسی اپنی شراب دا جو پروگرام ہے اس نو جاری کران گے۔ غلام نے 4 درہم مالک کولو لے لے اور چل پیا۔ جس رستے چ جا رہا سی اس رستے وچ ایک اصلاحی محفل جاری سی۔ منصور بن عمار اپنے وقت دا بہت بڑا ایک ولی کامل ہے اور بہت بڑا خطیب ہے، آپ خطاب کر رہے نے، لذت الفاظ دی اتنی سی کہ وہ غلام اگے نہ جا سکیا۔ کچھ دیر خطاب جاری رہا، ایک غریب آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے علامہ میریاں بیٹیاں جوان نے، میں اس قابل نہیں رہا کہ میں ان کوئی مزدوری کر سکاں، 3 دنوں دا گھر وچ فاقہ ہے، میرے نال کچھ مدد کرو۔ علامہ نے خطاب روک کے فرمایا ہے کوئی اس محفل وچ کہ جیڑا اس فقیر نو 4 درہم دے دے وے
اور میرے کولو اپنی مرضی دیاں 4 دعاواں کرا لوے، میں گارنٹی بھی دیاں باگا قبول بھی ہون گی، قبولیت دی گارنٹی بھی دیاں گا کہ قبول بھی ہون گیاں۔ جدوں او دے کان وچ آواز گئی نا تے سوچدا ہے ایڈا سستا سودا پھر نہیں لبنا، ایڈی لوٹ سیل پتہ نہیں پھر لبے نہ لبے۔ وہ جڑا فروٹ لین واسطے جا رہا سی 4 درم کڈ کے تے منصور دے ہاتھے رکھ دیتے، منصور نے فقیر نو دے دیتا، فقیر دعا دیندا چلا گیا۔ منصور نے فرمایا ہاں بیٹا ہن دس تو کیڑیاں دعا کرانیاں نے، پہلے 10 اپنی مرضی دیاں دعاواں، اج رب نال سودا کیتا ہے، رب کہندا ہے میرے غریب دے گھر دا چولہا تو جلا دے، جو تو آکھیں گا وہ میں کر دیاں گا۔ تو انہیں کہا جی پھر 4 دعاواں، پہلی دعا یہ کرو کہ میں غلام ہاں، اللہ میں نو غلامی تو آزادی دے دے۔ دوجی دعا یہ کرو یہ 4 درم میرے نہیں سن، میرے مالک دے سن، اللہ میں نو ادھا نعم البدل دے وے، میں 4 درم اپنے مالک نو واپس کر سکاں۔ تیسری دعا یہ کرو میرا مالک شرابی ہے، میں ادھا نمک کھا دے، دعا کرو اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے وے۔ تے چوتھی دعا کرو اس محفل وچ جتنے بیٹھے نے اور میرے مالک سمیت اللہ سب دی بخشش کر دے وے۔ اتنا سنہری موقع سی، قبولیت دی سند مل رہی سی، پھر بھی اپنی جاگیراں دی دعا نہیں کروائی۔ مسلمان وہ ہوندا ہے جو مسلمان دا بھلا چاہندا ہے۔ تو یہ 4 دعاواں کرو۔ فقیر نے دعا کی تھی، وہ خوشی خوشی واپس چل پیا۔ ادھر مالک ٹہل رہا کمرے وچ، کدی ادھر کدی ادھر۔ علامہ حقی روح البیان دے اندر لکھ دے نے کہ بڑی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آیا، غصے نال لال پیلا ہے۔ وہ جدوں کمرے داخل ہویا نا تے مالک کہندا تو اتنی دیر کر دیتی، کدھر چلا گیا سی؟ کہنے لگا بس معاف کر دیو، منصور دی محفل لگی سی اور انہیں کہا کہ 4 درم دے کے 4 دعاواں کرا لو، میں نو سودا بڑا سستا لگا ہے تو میں درم انہاں نو دے کے تے 4 دعاواں کرائیاں نے۔ وہ منصور دی جڑی دعا سی نا او دا پہلا تیر کلیجے وچ لگ چکا سی۔ یار بیٹھے نے، پھل آیا نہیں، پیسے میں کسے نو دے آیا ہے، ڈنڈا لے کے مارنا شروع کر دیندا۔ ہس کے کہندا ہے کیڑیاں دعاواں کرائیاں نہیں؟ انہیں 4 دعاواں دسیاں، اپنی آزادی دی، 4 درم دا نعم البدل تاکہ تینوں واپس دے سکاں، اور میں یہ دعا کرائیے کہ اللہ تینوں توبہ دی توفیق دے وے، اور چوتھی دعا کرائیے اللہ سب دی بخشش کر دے وے جو اس محفل بھی بیٹھے سن تیرے سمیت۔ وہ کہنے لگا بہت بڑا ولی ہے منصور، اگر وہ دی دعا قبول نہ ہوئی تے بندے کی کہن گے جا میں تینوں آزاد کیتا، جا میں تینوں آزاد کیتا۔ فقیر دا چھوڑیا تیر دل وچ لگ چکا سی، جا میں تینوں آزاد کیتا۔ تو 4 درم دے کے آیا نا، او دے بدلے میں تینوں 4000 درم پیا دینا ہے، او دا بدلہ بھی تینوں مل گیا ہے۔ تے شراب دی بوتل پکڑ کے زمین تے گرا کے کہندا جا میں توبہ بھی کر رہے ہیں۔ ہن اکھاں وچ آنسو آ گئے، ہچکی بند گئی، رو کے کہندا ہے میرے جڑے کام کرن والے سن میں کر دیتے نے، معاف کرنا تے رب دا کام ہے، اودے وچ میں کوئی دخل اندازی نہیں کر سکدا، بخشنا تے رب دا کام ہے، اودے وچ میں دخل اندازی نہیں کر سکدا، جو میرے وس دے سن میں کر دیتے نے، میں تینوں آزاد بھی کر دیتا ہے، نعمت بدل بھی دے دیتا ہے، میں توبہ بھی کر لئیے، باقی کام رب دا ہے۔ علامہ کی کہندے نے جدوں رات پہ گئی وہ امیر زادہ سو گیا، خواب آئی، آواز آ رہی ہے اللہ دی، اور تو بندے ہو کے 3 کام کیتے نے، میں رب ہو کے چوتھا نہیں کراں گا، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، سب کو معاف کر دیتا ہے۔ تیرا کرم جو شاہ ذی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، اور کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر تو گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ تو محافل اپنے گناہاں دی معافی واسطے مناؤ، محافل بھی جاؤ تو حصول علم دین واسطے جاؤ۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ 4 چیزاں جس نو مل جان
اس نو دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں اللہ عطا فرما دیندا ہے. صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ نا وہ چار چیزاں کیڑیاں نے. آقا فرماؤ وہ چار چیزاں کیڑیاں نے بندے نو مل جان تو دنیا اور آخرت دیاں تمام بھلائیاں مل جاندیاں نے. حضور نے فرمایا پہلی چیز شکر کرنے والا دل, دوجی چیز ذکر کرنے والی زبان, تیسری چیز صبر کرنے والا جسم, چوتھی چیز نیک بیوی. شکر کرنے والا دل, محفل وچ آن والو, صبح و شام اللہ دا رزق کھان والو, لکھاں دی تعداد وچ 24 گھنٹے وچ سانس لین والو, کدی گریبان وچ جھانک کے ویکھیے نا تو شاید ساڈا دل شکر کرنے والا نہ ہوئے. جدوں بندہ شکر کردا, حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے مینوں ایک دن حضرت امام جعفر صادق دے نال ملاقات نصیب ہو گئی. جدوں سارے لوگ چلے گئے تو میں بیٹھا رہا, امام صاحب نے فرمایا جاندہ کیوں نہیں؟ تو میں کہ حضرت اس وقت تک نہیں جانا جب تک نصیحت نہیں کرو گے. نصیحت کرو گے تو جاواں گا, کچھ لے کے جانا ہے. جڑے ٹر گئے نے خالی ٹر گئے نے, میں تے لے کے جانا ہے. ہن تے مریداں نوں نصیحت کرنے والا پیر ہی چنگا نہیں نہ لگدا. علامہ اقبال نے بڑے پیارے پتے دی بات کیتی ہے, اللہ اکبر کبیرہ. اقبال کہندا ہے کہ کون سنے گا اقبال ان کو, یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. سنے گا کون اقبال ان کو, یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں بتا رہے ہیں. ہن تے نصیحت والا پیر چنگا نہیں لگدا, لیکن نذرانے والا مرید بڑا چنگا لگدا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دا ایک کتاب میں نے سنیا, انہاں کولوں سوال کیتا گیا, غالباً امریکہ وچ یا کینیڈا دے اندر انہاں دا بیان سی. سوال کیتا گیا کہ پیر کامل دی نشانی کی ہے. جو جواب انہاں نے دیتا ہے اس جواب نو میں اتنا پسند کیتا ہے, اور حقیقت وچ یہی جواب ہے پیر کامل دی نشانی دا. وہ کہندے نے جس پیر نو مریداں دی تلاش نہ ہوئے او پیر کامل ہے. جس طرح کمپنیاں نے مارکیٹنگ منیجر رکھے ہوندے نے نا, اس طرح اج کل پیراں نے بھی مارکیٹنگ منیجر رکھے نے. انہاں دا کام ہے سارا دن جھوٹ سوچنا کس کٹے وچوں پیراں دودھ کڈیا, کرامتاں, اور سارا دن بندیاں نو گھیرنا کہ ساڈے پیر صاحب نے اے کر دیتا ہے, اے کر دیتا ہے, انہاں انج کر دیتا ہے. وہ چھو مار دے نے تے انگلینڈ بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے. وہ میں کہنا ہے اس نو استدراج کیا جاندا ہے. کرامت ادا نہ نہیں چھو مار کے بندہ ٹھیک کرنا, کرامت ادا نہ ہے مسلے تے لے آنا. کرامت ادا نہ ہے انڈیا دی کنجریاں دے حسن دے جلوے کڈ کے تے گنبد خضرا دے مکین دے جلوے دا. کرامت ادا نہ ہے پیر دی نظر پہ جائے. حضرت سلطان بہو کہندے نے پیر کامل ہووے اجیہا دھوبی وانگو چھٹے ہو. جڑا دھوبی دی طرح تیرے دل دی میل کڈے, اور پیر کامل ہووے کہ جڑا تیرے دل تے پیرا دے وے. جدوں تو مرید ہو گئے ہیں انہوں اپنی جان اور ایمان دا تو ضامن من لیا ہے
پیر من لیا ہن شریعت دا ڈنڈا دل تے لا دے وے دل وچ جاوے یا رب جاوے یا رب دا رسول جاوے اور کوئی نہیں جانا چاہیے بس میریاں یہی گلاں نے کہ جنہاں گلاں دی وجہ تو کچھ بندیاں نوں میں چنگا نہیں لگدا لیکن میرا مزاج ہے وے سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہوں علا وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں اس وقت ساڑھے آستانے آتے اکثریت دے نال 100 وچوں 90 آستانے آتے او ظالم قابض ہو کے بیٹھے نے جو مرید بنن دے بھی قابل نہیں سن بن پیر گئے نے فقط کمائی دا ذریعہ بنا لے واصف علی واصف ایک رائٹر ہے اور روحانیت نالو دا بڑا شغف سی واصف علی واصف دی دوسری برسی تے اشفاق احمد دی زوجہ نے کیا کہ میں جدوں انہاں نوں اسپتال پوچھن واسطے گئی نا تو کچھ لوگ انہاں دا ہاتھ پہ چمدے سن مینوں یقین ہو گیا ہن نہیں بچے گا مینوں یقین ہو گیا ہن نہیں بچے گا اودے کولوں پوچھیا گیا تین کنج یقین ہویا اس نے کیا فقیر جدوں عیاں ہو جاندا ہے پھر دنیا تے رہنا پسند نہیں کردا اتھے تے 5000 دے کے تے کول کھلو کے تے ویڈیو کیمرہ لوا کے ہاں دس بھائی میں کی کمال وکھایا ہے جیڑے ڈرامے ایو ڈرامے نے جیڑے غوث آدم نہیں کیتے ایو ڈرامے نے جیڑے داتا علی اجویری نہیں کیتے او دل دی دنیا بدل دے سن ای اپنے بینک دی دنیا بدلن والے ہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشین یہ حالت ہوگی تو کچھ لو حضرت اور علماء حق کا مشائخ دا کمال سی حجاج بن یوسف نو پتا چلیا ایک فقیر ہے بڑا مستجاب الدعوات ادھے کو لو دعا کروائیے انہوں بلا کے کہندہ ہے میرے واسطے دعا کر حجاج بڑا ظالم سی فقیر نے دعا کی تھی یا اللہ انہوں موت دے دے حجاج کہنے لگا میں کیا میرے واسطے خیر دی دعا کرتے تو موت پیا منگنا ہے انہیں آکھیا تیرے واسطے ایہی خیر دی دعا ہے تو مریں گا تے اور ظلم کرن تو بچ جائیں گا حضرت سالم فاروق اعظم دے پوتے نے کعبے دا طواف کر رہے نے سلیمان بن عبد الملک وقت دا حکمران طواف کر دیا قریب آ کے کہندا ہے فاروق اعظم دے پوتے سلام آپ نے جواب دیتا کہندا ہے پھر ملاقات ہوئے نہ ہوئے میں بادشاہ وقت دا کوئی میرے لائق حکم مسکرا کے فرمایا شرم ہوندی ہے رب دا گھر سامنے ہوئے تے غیر کولو منگا رب دا گھر ہوئے تے غیر کولو منگاؤ وہ چپ کر گیا طواف کر کے جدوں باہر نکلے حرم تو باہر گئے مل کے کہندا ہے ہون دسو ہون تے حرم تو باہر آ گئے ہیں فرمایا دنیا دی گل کراں یا آخرت دی گل کراں دنیا دی چیز دیویں گا یا آخرت دی چیز ہاتھ جوڑ کے کہندا آخرت دا تے اپنا بھی نہیں پتا کوئی دنیا دی منگو حضرت سالم ہسے فرمایا چلیا دنیا تے میں دنیا بنان والے کو لو نہیں منگی تیرے کو لو کی منگا گا دنیا میں دنیا بنان والے کو لو نہیں منگی تیرے کو لو کی منگا گا تو خیر حضرت سفیان ثوری فرماندے نے میں کہا حضرت جب تک تسی مینوں نصیحت نہیں کرو گے میں تے نہیں جانا امام جعفر صادق نے فرمایا چل بیٹا پھر نصیحت یاد رکھ جدوں تو کوئی بھی اللہ دی نعمت استعمال کرے نا سو کے اٹھیں تے تینوں نئی زندگی دی نعمت ملے نیا سانس تینوں ملے نیا کھانا تینوں ملے نیا لباس تینوں ملے او دی کوئی بھی نعمت ملے او دا شکر کرنا نہ بھولیں لا ان شکرتم لا ازیدنکم تو شکر کریں گا اور نعمت اور بڑھا دے گا شکر کرنے والا کبھی خالی نہیں رہتا جو شکر کر دے نا خالی نہیں رہتے اور پھر رب آپ انہاں دی مدد کرتا ہے
امام لیث بن سعد، غالباً حضرت علامہ مولانا ابو بکر صاحب پیچھے بیٹھے نے، میں عرض کراں گا اگے سٹیج تے تشریف لے آؤ. بارک اللہ بارک اللہ، مہربانی. نہیں آپ تشریف لے آؤ. اچھا مفتی مسعود صاحب، اچھا اچھا ماشاء اللہ جی، مفتی مسعود بسم اللہ، بارک اللہ. تو حضرت امام لیث بن سعد یہ مصر دے امام ہوئے نے، اور امام بھی سن اور شہد دا کاروبار بھی کردے سن. امام لیث بن سعد شہد دا کاروبار کردے سن، اور آپ دا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ صبح صبح آپ دے گھر ایک غریب عورت آئی اور آ کے کہندی ہے کہ حضرت میں غریب بیوہ عورت ہاں، میرا بیٹا آج ضد کر بیٹھا ہے کہ روٹی شہد نال کھانی ہے. تو انہیں رونا شروع کر دیتا ہے، اگر ایک چمچ شہد دے دیو تے غریب دا بیٹا چپ کر جائے گا، میرے کول پیسے کوئی نہیں. آپ نے غلام نو فرمایا پتر ایک من شہد دے گھر چھڑیا. غلام چھوڑ کے واپس آیا، آ کے کہندا حضرت کمال کر دیو، انہیں چمچ منگی سی پلیٹ دے دیں دے، آدھا کلو دے دیں دے، من کیوں دیتا ہے؟ مسکرا کے فرمایا پتر اس اپنی حیثیت نال منگیا سی، میں اپنی حیثیت نال. تو خیر میں آپ دی ایک بات عرض کرن لگا ہے. آپ فرماندے نے میں حج واسطے گیا، مصر تو مکہ پاک پہنچیا، جبل ابو قبیس کے اوپر میں چڑھیا. فرماندے نے جبل ابو قبیس تے ایک بزرگ بیٹھے نے، سفید داڑھی، یہ نورانی چہرہ، ہاتھ اٹھا کے دعا پہ کر دے نے. میں قریب گیا تو انہاں دی دعا دی آواز آئی، خدا رامنا مسجد وچ آن والو ذرا انہاں دی دعا دا انداز سننا. کدی زندگی اس انداز تے دعا منگ لینا، سانوں تے ہن دعا منگن دا بھی طریقہ نہیں نہ آیا، رب کولوں منگن دے سلیقے بھی نہیں آئے، اسی او بھول گئے ہاں، طریقے ہی بھول گئے ہاں جو رب کولوں منگن دے سن. کیوں؟ اس واسطے ہن سانوں رب کولوں منگن دی جانچ ہی کسے نہیں دسی. صحابہ کرام جدوں منگدے سن نا، رب کولوں منگدے سن تے اس یقین نال منگدے سن. حضور دے ایک صحابی دے گھر تیسرا دن نے چولہے چ اگ نہیں جلی، وہ کہندے نے کہ اپنی بیوی نو آج تیسرا دن نے روٹی نہیں ملی، میں مسجد نبوی جا کے تے 2 نفل پڑھ کے رب کولو رزق دی دعا کرن لگا ہے. او بعد اٹھے تے بیوی پہلے اٹھ پئی تے کہندے نے تو کدھر چلی ہے؟ تے بیوی کہندی ہے چل وچ اگ جلاواں گی. تسی رب کولو منگو گے، یہ ہو سکدا ہے تسی منگو تے رب نہ دے. اس نیت نال اساں منگیا کدی نہیں. سانو جتنا بابیاں تے یقین ہے اتنا رب تے کدی یقین ہوندا تے اللہ ساڈے کدی گھر خالی نہ رہن دیندا. تو بزرگ دعا کر رہے ہیں، انہوں نے کیا یا اللہ، پھر جب تک سانس ٹوٹیا نہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہندے ہی رہے. پھر کیا یا رحمان، سانس ٹوٹن تک یا رحمان کہندے رہے. پھر کیا یا ارحم الراحمین، سانس ٹوٹن تک یا ارحم الراحمین کہندے رہے. پھر کہندے نے ربا ویکھدا پیا نا کپڑے میلے ہو گئے نے تے پرانے ہو گئے نے تے بھوک بھی بڑی ڈاڈی لگی ہے، مینوں نیا کپڑا بھی چاہیدا ہے تے مینوں کھانا بھی چاہیدا ہے. امام لیث کہندے نے مینوں اپنی اکھاں تے یقین نہ آیا، اجے دعا پوری نہیں سی ہوئی، ایک تھال انہاں دے سامنے آسمان تو اتریا، 2 نئی چادراں بھی پیاں نے، انگوراں دا پکیا ہویا خوشا بھی ہے اور موسم بھی انگور دا نہیں. میں حیران ہو گیا، اتنا مستجاب الدعوات، اتنی جلدی دعا قبول ہوئی. انہاں نے چادراں چکیاں، انگور کھادا، نیچے پہاڑ تو اترے. میں بھی انہاں پیچھے پتہ تے کراں بابا ہے کون، ادھے کولو دعا کراواں جیڑا دعا منگے رب جنت وچوں کپڑے تے کھانا بھیجے. وہ بزرگ جدوں گلی وچ داخل ہوئے نا مکہ پاک دی تے جیڑا بندہ ویکھدا ہے دوڑ کے آندا ہے، کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ پیا چومدا ہے. میں سمجھ گیا لوگ انہاں نوں جاندے نے، کوئی بہت بڑی ہستی نے. ایک بندے نوں میں روک کے پوچھیا بابے ہوری کون نے؟ انہیں کہا تو نہیں جاندا؟ میں کہا یار مصر تو آیا میں نہیں جاندا. انہیں کہا انہاں نوں امام جعفر صادق کہا جاندا. انہاں نوں امام جعفر صادق کہا جاندا ہے. تو
شکر ادا ادا کر جدوں تو ادا شکر ادا کرن لگ پویں گا جدوں تیرے دل نو شکر دی نعمت مل جائے گی جدوں تیرے دل دی اندر رب دے شکر دی عادت آ جائے گی پھر تو جتھے بھی منگے گا گل بات پوری ہوے گی رب عطا پہلے کرے گا بس شکر کرنا سیکھ آج جو 500 مہان روز دا کماندا ہے وہ بھی شکر نہیں کر رہا جو 50,000 کماندا ہے وہ بھی شکر نہیں کر رہا جدوں شکر دا مزاج بن جائے تو پھر اللہ بہت نوازدا ہے جدوں شکر دا مزاج بن جائے نا تو پھر اللہ بہت نوازدا ہے تو آقا فرماندے نے جنوں شکر کرن والا دل مل جائے اور آقا کریم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا مولا علی روایت کردے نے کہ جو اللہ دے دتے تھوڑے رزق تے راضی ہو کے شکر گزار بن گیا ہے اللہ قیامت والے دن وہ دے تھوڑے عمل تے بھی راضی ہو جائے گا